ناظرین سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیغام پاکستان کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان قاری سید صداقت علی۔ ہر ہفتے کوئی نہ کوئی شخصیت ہمارے اس پروگرام میں تشریف لاتے ہیں اور وہ پیغام پاکستان کے حوالے سے، استحکام پاکستان کے حوالے سے اور مختلف پہلوؤں سے بات کرتے ہیں۔ آج جو شخصیت ہمارے ہاں تشریف فرما ہے ان کا اسم گرامی علامہ ڈاکٹر محمد حسین اکبر صاحب۔ آپ جامعہ ادارہ منہاج الحسین کے رئیس ہیں، ہیڈ ہیں، اس کے پرنسپل ہیں، اس کے مالک روح رواں ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہماری جو حکومت پاکستان کی نظریاتی کونسل کا ایک ادارہ ہے اس کے وہ ممبر بھی ہیں۔ ڈاکٹر صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بڑی خوشی ہوئی، آپ نے بڑا ٹائم دیا، یقیناً آپ کا وقت بڑا قیمتی ہے اور بہت مصروف ہستی ہیں آپ۔ اب تشریف لائے، اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے۔ ڈاکٹر صاحب قیام پاکستان کے حوالے سے ہمارے مذہبی حلقوں نے مختلف انداز میں اپنی خدمات سر انجام دی، اس کے حوالے سے آپ کچھ روشنی ڈالیں گے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت بہت شکریہ شاہ صاحب۔ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں اور اس کے قیام میں حصہ لینے والے تمام افراد، زن و مرد ہوں، چھوٹے ہوں، بڑے ہوں، امیر ہوں، غریب ہوں، سبھی مذہبی حلقے تھے۔ ہر ایک کے ذہن میں صرف مذہب تھا اور اسلام کی سربلندی چاہتے تھے، اسلام کی حاکمیت چاہتے تھے کہ ہم اسلام کے پرچم کے سائے میں زندگی بسر کریں۔ کسی نے تھوڑا حصہ ڈالا، کسی نے زیادہ ڈالا۔ اللہ کے ہاں معیار جو ہے وہ حیثیت رکھتا ہے، مقدار نہیں۔ میں سمجھتا ہوں اگرچہ ظاہری طور پر ہمارے سامنے حضرت قائد اعظم محمد جناح رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے عظیم ساتھی موجود ہیں، ان کے دل کی دھڑکنیں بھی اسلام کے ساتھ دھڑکتی تھی، مدینے والے کے ساتھ دھڑکتی تھی، اور اسی چیز کو انہوں نے وہ سب سے پہلا کلمہ توحید جس کی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوہ ابو قبیس پہ کھڑے ہو کر دعوت عام دی تھی، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ۔ اے لوگو، اس بات کو دل و جان سے مان لو، بیان کر دو کہ سوائے اللہ کے کوئی معبود نہیں ہے، کوئی طاقتور نہیں ہے، کسی کے سامنے مت جھکنا، جھکنا ہے تو صرف معبود حقیقی اللہ کی ذات کے سامنے۔ اسی کلمہ کو پاکستان کا شعار اور نعرہ بنایا گیا، یہی چیز قیام پاکستان کا باعث بنی، اور ہر عام و خاص کی زبان پر یہی تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ لہٰذا میں ایک تو یہ تفریق اس حوالے سے نہیں کرنا چاہتا کہ مذہبی حلقوں نے کیا کام کیا۔ بے شک مذہبی حلقوں میں عموماً ہمارے عرف میں علماء شمار ہوتے ہیں، مشائخ شمار ہوتے ہیں، پیران عظام شامل ہوتے ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو سڑکوں پر نوجوان، خواتین، عورتیں، مرد، سبھی کے سبھی یہی صدا بلند کر رہے تھے، بے شک ان کے دل کی دھڑکنیں تو مدینہ کے ساتھ تھیں، کلمہ طیبہ کے ساتھ تھیں، اہل بیت اطہار کے ساتھ تھی، صحابہ کرام کے کردار کے ساتھ وہ تھی، ان کے ساتھ دھڑکتی تھی۔ میں کیسے تفریق کروں کہ وہ مذہبی نہیں تھے اور وہ مذہبی تھے؟ جی کیا بات! ہو سکتا ہے کہ ایک بندے کا چھوٹا سا کردار جو ہے وہ ہے نا، حدیث میں نیکی کو چھوٹا نہ سمجھو، کبھی وہی نیکی تمہاری نجات کی ضامن بن جاتی ہے۔ کوئی شک نہیں، کوئی شک نہیں۔ گناہ کو معمولی نہ سمجھو، ہو سکتا ہے وہی گناہ تمہاری تباہی و بربادی کا سامان بن جائے۔ بے شک۔ تو لہٰذا میں حیث مسلمان میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت کے جتنے بھی ہمارے بزرگان جس عمر میں بھی تھے، دنیا سے چلے گئے ہیں، موجود ہیں، اللہ ان کو سلامت رکھے، ان کی قربانیوں کا نتیجہ آج پاکستان ہے۔ ہم جس طبقے کو روحانی طبقہ کہتے ہیں، علماء، دانشور، لوگوں کو توقع نہیں تھی کہ علماء جو ہیں وہ اپنے اس نظریے کے ساتھ ایک ریش تراش، ایک سوٹڈ پوٹڈ شخص سے پیچھے کھڑا ہوگا، لیکن ان کی نظروں میں وہ شخص نہیں تھا، اصل شخص وہ تھا کہ جس کے صدقے میں پوری کائنات خلق ہوئی۔ سبحان اللہ۔ وہ اپنی بات نہیں کرتا تھا، نام اس کا محمد اور علی تھا، کام اور بات جو ہے وہ محمد اور علی کی کرتا تھا۔ اس کا ساتھ دینے والی اس کی بہن فاطمہ تھی، جو فاطمہ کا کام کرتی تھی، فاطمہ کا نام لیتی تھی۔ کیا بات ہے! تو لہٰذا ان کے بھی تمام ذہنی تانے بانے انہی ہستیوں کے ساتھ تھے، محمد کے ساتھ تھے، علی کے ساتھ تھے، فاطمہ کے ساتھ تھے، حسن اور حسین کے ساتھ تھے، اصحاب کے ساتھ تھے، اور انہوں نے کبھی بھی اپنے آپ کو فرقہ واریت میں
نہیں الجھنے دیا. جب پوچھا گیا کہ آپ کا نظام کیا ہوگا، کہ ہمیں تو نظام بنانے کی ضرورت نہیں ہے، ہمارا نظام تو قرآن کریم کی صورت میں پہلے سے موجود ہے. بے شک. یہ اقلیتیں کیا کریں گی؟ کہتے ہیں اس کو قرآن نے اجازت دی ہے، ہر کوئی اپنے اپنے دین کے مطابق زندگی بسر کرے گا، مکمل آزادی ہوگی، کوئی نئی قانون سازی کی ہمیں ضرورت نہیں ہے ہی نہیں. یہ وہ سوچ تھی. اور پھر یہ کلمہ طیبہ کے نام پر پوری امت کو اکٹھا کر لینا، اور اس کلمے کو مشرق سے مغرب تک ہر زبان پہ ایک طاقتور نعرے کی صورت میں اور سوچ کی صورت میں ذہنوں میں جان گزی کر دینا. میں سمجھتا ہوں کہ اس میں ہمارے ان قائدین کا رول جو ہے علماء سے بھی زیادہ تھا. کیا بات. علماء نے ان کی تربیت کی تھی، ایسے قائد پیدا کیے تھے، اور ایسے قائدین نے آگے جو عملی طور پر مظاہرہ کیا تھا. دنیا کا واحد ملک ہے جو کلمے کے نام پہ وجود میں آیا ہے، اور دنیا کی سب سے پہلی ریاست ہے جو نظریاتی ریاست تھی. کیا بات ہے. اور نظریہ بھی الہی نظریہ تھا، نظریہ بھی خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نظریہ تھا، نظریہ بھی تھا تو اہل بیت و قرآن اور اصحاب کا نظریہ تھا. ذاتی نظریہ بھی ٹھوسنے کی کوشش نہیں کی کہ میں یہ چاہتا ہوں. اگر ان کی چاہت تھی، الفاظ ان کے ہوتے تھے، مقصود اور مفہوم وہی ہوتا تھا جو ذاتی الہی کا ہوا کرتا تھا. لہذا اس کے علاوہ ہٹ کے جو ہمارے علماء تھے اس زمانے میں، کچھ مخالف علماء بھی تھے، دوسرے دھڑے میں جا بیٹھے تھے جی، لیکن ان کی نگاہیں تنگ نظری کا شکار تھی. آج جو کچھ ہندوستان کی امت مسلمہ کے ساتھ ہو رہا ہے، کاش وہ قائد اعظم اور ان علماء کی بات کو مان لیتے تو آج ان مسلمانوں کے ساتھ یہ سلوک نہ ہوتا، انسانیت سوچ سلوک، کہ آج وہاں پر انسانیت کی قدریں، مسلمان کو تو انسان ہی نہیں سمجھا جا رہا. آئے دن قتل و غارت، آئے دن ان کی عزت اور عفت کو لوٹا جا رہا ہے، ان کے املاک کو تباہ و برباد کیا جا رہا ہے، جینا ان کے لیے محال ہو چکا ہے. بے شک. ان کی عبادت گاہیں تباہ و برباد ہو چکی ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ ان لوگوں نے خطا کی تھی. اور یہ جو دو قومی نظریے کے عنوان سے کہ ہمارا ان سے کیا جوڑ، مشرک اور مسلمان تو آپس میں اکٹھے ہو ہی نہیں سکتے، بلکہ قرآن نے واضح لفظوں میں کہہ دیا کہ تمہارا بدترین دشمن جو ہے وہ مشرک ہے اور یہودی ہے. تو جب قرآن بار بار کہہ رہا ہے کہ تمہارا بدترین دشمن ہے تو میرا دوست کیسے ہو سکتا ہے وہ؟ لیکن جنہوں نے دوست جانا، آج ذرا وہ زندہ ہوتے تو وہ دیکھتے کہ ہندوستان کے مسلمانوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے علماء نے، یا اس وقت مشترکہ ہندوستان کے علماء نے سب سے پہلے فکری تربیت دی کہ اسلام کی حاکمیت چاہیے. انگریز نے آ کر اسلامی حلقوں کو ذلیل و رسوا کر دیا تھا، پست ترین طبقہ قرار دے کر انہیں بالکل الگ کر دیا. اور افسوس یہ ہے پاکستان کے ارباب اقتدار کے ساتھ بھی کہ جس نام کے ساتھ علماء کو انگریز نے موسوم کیا تھا کہ کسی بھی دیہات میں چند کمی لوگ ہوتے ہیں کام کرنے والے، چند پیشوں سے تعلق رکھنے والے، اسی کھاتے میں مولوی کو ڈالا گیا تھا، اور آج تک اس کو وہاں سے نہیں نکالا گیا. جو ستم ظریفی ہے، نہ نکالے، ان کے ڈالنے یا نکالنے سے فرق نہیں پڑتا. جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان العلماء حکام علی الناس، دنیا سنو تمہارے اوپر اصل حکمران علماء ہیں، اصل وہ تھنک ٹینک ہے جو پیچھے سے فکر دینے والے. یہ علماء کی فکر تھی کہ پاکستان وجود میں آیا. حضرت علامہ اقبال کی وہ فکر تھی، وہ بھی عالم تھے. عالم کو صرف داڑھی کے ساتھ محدود نہ کر لو، جو علم اسلام رکھتا ہے یا دنیا کے علوم سے آگاہی رکھتا ہے. جس طرح مولا علی علیہ السلام فرمایا کہ علم و علمان، علم کی دو قسمیں ہیں، بدن کا علم اور دین کا علم. دونوں کا سیکھنا فرض کفائی ہے جی. تو جو اس علم کے ماہر تھے انہوں نے وہ کام کیا، جو ان علوم کے ماہر تھے انہوں نے یہ کام. ہر ایک نے اپنی اپنی ذمہ داریاں نبھائیں، قربانیاں دیں، اور الحمدللہ آج دنیا کے نقشے پر پاکستان کے نام سے ایک ریاست موجود ہے جو نظریاتی ریاست ہے. نوجوان کسی بھی قوم کا ہراول دستہ ہوتے ہیں، پیغام پاکستان کے حوالے سے ان کی کیا ذمہ داریاں بنتی ہیں؟ میں سمجھتا ہوں سب سے پہلے تو قاری صاحب، پیغام پاکستان کو جس طرح اجاگر کرنے کی ضرورت ہے، ابھی تک نہ ہم علماء نے اسے کیا ہے نہ حکومت نے کیا ہے. اس کے تو میں کئی مرتبہ یہ تجاویز دے چکا ہوں کہ چیدہ چیدہ جو اس کے دفعات ہیں، معاملات ہیں، ان کو بینرز کی صورت میں، اشتہارات کی صورت میں پورے ملک میں آویزہ کیا جائے، یونیورسٹی اور کالجز کی سلیبس کا حصہ بنایا جائے. یہ اچھی بات ہے کہ پی ٹی وی اس پہ بات کر رہا ہے، باقی ٹی وی چینلز کو باؤنڈ کیا جائے کہ آپ نے ہر روز اس کو ٹائم دینا ہے، تاکہ دنیا کو پتہ چلے کہ یہ پیغام پاکستان ہے کیا. دشمن اس وقت ہمارے نوجوانوں پہ حملہ آور ہے، اور بہت بری طرح حملہ آور ہے. ہمیں ان کو ان سے بچانا بھی ہے، اور پیغام پاکستان کی روشنی میں ان کو اکٹھا بھی کرنا ہے.
ان کے ذہنوں سے وہ دشمن کا جو بیج بویا ہوا ہے فرقہ واریت کا، نفرتوں کا، اس کو ختم کرنا ہے۔ انہیں اپنے عمل و کردار سے بتانا ہے کہ بھی ہم سب ایک خدا کو ماننے والے ہیں، ایک رسول کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، ایک قرآن کریم ہم اللہ کی کتاب ہے جو منزل من اللہ ہے، اور وہ بائے بسم اللہ سے سینے والناس تک کامل و اکمل ہے تا قیام قیامت ہے، اس میں کوئی کمی بیشی نہ کوئی کر سکا ہے، نہ کوئی قیامت تک کر سکے گا۔ اہل بیت صحابہ کرام ہمارے آئیڈیل ہے، ہم ان کی سیرت سے رہنمائی لیں اور اپنی زندگیوں کو اس کی روشنی میں آگے بڑھنے کی کوشش کریں۔ تعلیمات محمد آل محمد جو آج جس کو ماڈرن تعلیمات کہتے ہیں، بخدا میں قسم کھا کے کہتا ہوں نوجوانوں کو، دنیا کی یونیورسٹیوں میں پھرتا ہوں میں، جی جو کچھ محمد آل محمد نے علوم کے خزانے آپ کو دے دیے ہیں، آپ کے ریسرچ اسکالر، آپ کی دنیا کے تھیسس لکھنے والے، پی ایچ ڈی کرانے والے وہاں پر ہکا بکا رہ جاتے ہیں جب ان کے سامنے ہم محمد آل محمد کے علوم کے خزانے رکھتے ہیں نا کہ یہ ہے، وہ حیران و پریشان ہو جاتے ہیں، ہم تو ابھی اس کی ہمیں ہوا بھی نہیں لگی۔ یہ ہماری جو یوتھ ہے، یہ ہمارا فیوچر ہے، مستقبل ہے، انہوں نے ملک کی باغ ڈور سنبھالنی ہے۔ ان کی موٹیویشن کے لیے ٹورڈز پاکستان، ٹورڈز پیغام پاکستان کیا ہو سکتا ہے؟ میں سمجھتا ہوں ان کے مشترکہ قسم کے جس میں تمام مکاتب فکر کے لوگ موجود ہوں، سیمینار کرائے جائیں، جی جس تو یونیورسٹی میں ہوتے ہیں، لیکچر کرایا جائے، مختلف موضوعات دیے جائیں۔ دیکھو نا آج 75 سال ہو چکے ہیں، ہمارے صرف 9 دفعہ تعلیمی نصاب بنا ہے، 9 دفعہ تعلیمی نصاب میں ہماری کیفیت کیا، ہم نے کلرک بھی صحیح پیدا نہیں کیے۔ جی آج بھی ہماری سوچ یہ ہے کہ ہم ڈگریاں لیں، یہ سوچ نہیں ہے کہ صحیح انسان بنے۔ پہلے استاد آئیڈیل ہوا کرتا تھا، استاد کہتا تھا میرے کردار کو دیکھ کو اپنے آپ کو آگے بڑھاؤ۔ ضرورت پھر بھی اس بات کی، حکومت اس چیز کا نوٹس لے رہی ہے، لینا چاہیے، اور اس سلسلے میں سیمینار، کانفرنسز اور مختلف چیزیں جو ہے اجتماعات علماء کے ساتھ، صحیح، یونیورسٹی اور مدرسہ دونوں کو جوڑیے، ٹھیک ہے، ایک دوسرے کو قریب کیجیے، ایک دوسرے کے افکار سے فائدہ اٹھائیے۔ حکومت کی ذمہ داری ہے، علماء کی ذمہ داری ہے، دانشوروں کی ذمہ داری ہے، اور خاص طور پر آج کا سب سے بڑا ہتھیار جو ہے تعلیم و تربیت کا وہ سوشل میڈیا ہے، اس کے ساتھ ساتھ جو ہے یہ الیکٹرونک میڈیا ہے۔ ان کے ذمہ داران کو باؤنڈ کیا جائے کہ آپ کے پروگراموں میں ایسے پروگرام شامل ہونے چاہیے تاکہ قوم کو جوڑنے اور نوجوانوں کو خاص طور پر اس میں آگے لایا جائے، ان کی سوچ و فکر کو تبدیل کیا جائے۔ یہ ہمارا فیوچر ہے، ہمارا مستقبل ہے۔ اگر آج ان پر ہم نے پہرا نہ دیا، ان کی حفاظت نہ کی، تو یہ اغیار کے ہاتھوں میں چلا جائے گا اور پھر ہمارے لیے ان کو واپس لانا بہت مشکل ہوگا۔ ڈاکٹر صاحب آخری میسج آپ کیا دینا چاہیں گے پوری قوم کو؟ میں اس وقت جن حالات سے قوم گزر رہی ہے، خداوند متعال ہم سب کو ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے اور ہم پر رحم فرمائے۔ آمین۔ اس وقت جو سیلاب کی صورت میں، جو اس وقت زلزلوں کی صورت میں، آفات و بلیات کی صورت میں ہماری آزمائشیں ہو رہی ہیں، اور پھر حکومتی حلقوں میں جو اس وقت عدم اطمینان کی کیفیت پائی جاتی ہے، خدا ہمیں اس افراتفری کے ماحول سے نجات عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو جڑنے کی توفیق عطا فرمائے، توڑنے والوں کو ناکام ذل و رسوا کرے۔ آمین۔ جس طرح مولا علیہ السلام کا فرمان ہے نا، من قاطعنی فصل، جو مجھ سے دور بھاگتا ہے میں آگے بڑھ کے اس کو سینے سے لگا لیتا ہوں۔ ہمیں آگے بڑھ کے سینے سے لگانے کی ضرورت ہے، برداشت پیدا کرنی چاہیے، درگزر کی ضرورت ہے، درگزر کی ضرورت ہے، عفو درگزر کی ضرورت ہے۔ جب یہ سلسلہ شروع ہو جائے گا، جب 4 بڑے مل کے بیٹھیں گے تو نوجوان خود سوچے گا جی اب یہ بڑے ایک مختلف مسالے کے ایک جگہ پر بیٹھے ہیں تو ہم کیوں نہ بیٹھیں، تو یقیناً اس سے سوچیں پروان چڑھے گی۔ ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت شکریہ، بڑی نوازش، آپ تشریف لائے اور کمال کی آپ نے گفتگو فرمائی، دل و اذہان پر اترنے والی گفتگو فرمائی آپ کی۔ ناظرین، ابھی آپ ڈاکٹر صاحب سے گفتگو سماعت فرما رہے تھے، ان کی آواز میں اللہ تعالیٰ نے جادو رکھا ہوا ہے، یعنی یہ نہ صرف ہمارے جذبات کو ابھارتے ہیں، ہمارے اذہان میں اپنی جگہ بناتے ہیں، بلکہ لاکھوں اور کروڑوں عوام الناس پاکستان کی جو ان تک ان کی آواز جو ہے وہ پہنچتی ہے۔ وقت ہمارا ختم ہو رہا ہے، ہمیشہ وقت آڑے آتا ہے۔ انشاءاللہ العزیز آئندہ ہفتے پھر ایک شخصیت کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اس وقت تک کے لیے اپنے میزبان قاری سید صداقت علی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔